اور آپ گرمی کے موسم سے گزر رہے ہیں. یہ گرمی ہوتی کیوں ہے؟ اسلام ہمیں اس موسم گرما کے اندر ایک بڑی بنیادی تعلیم دیتا ہے، وہ لباس کے حوالے سے ہے. اسلام نے 2 بنیادی شرطیں ہمیں بتائی ہیں لباس کی. اس میں گرما میں فجر کی نماز یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں، فجر کے طارق بن جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کی نماز منافق کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ جگہیں جو سایہ دار جگہیں ہیں، ایسی جگہوں پر بولو براس کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. اور اس گرمی کے موسم میں پانی کا صدقہ کرنا، لوگوں کو پانی پلانا. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی ایو الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الماء، پانی کا صدقہ جو ہے یہ سب سے افضل ہے. اور اس گرمی کے موسم میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا درس یہ ہے کہ انسانوں اس دن کی گرمی سے بچنے کی فکر کرو جو 50,000 سال کا دن ہے. یہ کائنات اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے، اور اس کائنات میں ہونے والے تغیرات کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آندھیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں بارشوں کے سلسلے، اور کبھی چلچلاتی دھوپ، اور بسا اوقات دھوپ کے اندر ہی بارش، اور کہیں آتش فشاؤں کا پھٹنا، اور کبھی دن اور رات کا آنا جانا، اور یہ مہینے اور یہ سال ان کا گزرنا اور ان کے بدلنے کے اثرات، یہ سب کے سب اس اللہ رب العالمین کے وجود پر دلالت کرتے ہیں کہ جو ان سارے کے سارے معاملات اور انتظامات کو سنبھال رہا ہے. یدبر الامر، وہی اللہ کی ذات ہے جو ان سارے کے سارے معاملات کو چلا رہی ہے. اس کے علاوہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ان سب چیزوں کی بھاگ دوڑ ہو؟ سورج ہر روز اپنی جگہ بدل کے طلوع ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے کہ اس کو نکلنا مشرق سے ہی ہے، وہ مغرب سے نہیں نکلتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی طرح کے تغیرات، وہ موسمی اعتبار سے ہوں یا دیگر اعتبار سے، یہ سب کچھ میرے اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے راتوں اور دنوں کو تمہارے لیے ایک ایسے نظام کے اندر باندھ دیا ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ چاند سے پہلے نکل آئے یا وہ اپنے مدار سے باہر ہو جائے. اللہ رب العالمین کا یہ بنایا ہوا جو نظام ہے، سب کے سب اس نظام کے اندر چل رہے ہیں. اور یہ موسموں کا تغیر ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، رنگا رنگ پھول ہوتے ہیں، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اداسی اور پیلے رنگ کے پتے اور اجڑتے ہوئے درختوں سے پھول
وہ نیچے گرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جما دینے والی سردی ہوتی ہے جو دریاؤں میں چلنے والے پانیوں کو بھی برف کی حالت میں تبدیل کر دیتی ہے، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی گرمی ہوتی ہے اور اوپر سے جب لو چلتی ہے وہ انسانوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، ہر چیز کو متاثر کرتی ہے، اور ایون کہ پہاڑوں کے اوپر جمی ہوئی برفیں جو ہیں وہ بھی پانی کی صورت میں پگھل کر کے بہنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سب کا سب کچھ اللہ رب العالمین کی وہ قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کے مظہر ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، فرمایا الذین یذکرون اللہ، ایسے وہ لوگ جو ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ بیٹھے ہوئے ہوں، وہ کھڑے ہوئے ہوں، وہ اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے ہوں، وہ ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ اللہ کی زمین اور آسمان میں غور و فکر کرنے والے ہوتے، وہ تفکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے نظام اور یہ اتنا سب کچھ اللہ نے یوں ہی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جب وہ اس زمین کے نظام میں، اس آسمان کے اندر اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی زبان سے کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ سب کچھ آپ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، ان میں سے ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ آپ کی ذات جو ہے وہ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ کی ذات کامل ہے، دنیا میں اور کوئی کامل نہیں ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لیجیے گا۔ آج کل میں اور آپ گرمی کے موسم سے گزر رہے ہیں، اتنی شدت کی گرمی سے میں اور آپ دوچار ہیں۔ یہ گرمی ہوتی کیوں ہے؟ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں، آج سائنسدان بھی اس کی کچھ توجیحات بیان کرتے ہیں۔ ایک توجیہ میرے اور آپ کے پیغمبر نے بھی بیان کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اشتاقت النار الی ربھا، ایک دن جہنم کی آگ نے اللہ کی طرف اس بات کی شکایت کی کہ اے اللہ اقل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ جو ہے وہ بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب جہنم نے یہ شکایت رکھی تو اللہ رب العالمین نے فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، اس کو 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک اس کا سانس وہ تھا، آج جو ہے نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک اس کا سانس گرمی کا ہے اور ایک اس کا سانس سردی کا ہے۔ یہ جو آج میں اور آپ جس گرمی سے دوچار ہو رہے ہیں یہ دنیا کی گرمی ہے، اس میں میں اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ دنیا کی گرمی میں ابھی سورج جو ہے ہم سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، لیکن اس دنیا میں میں اور آپ اتنی گرمی میں بغیر سائے کے ہمارے لیے چند لمحے ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہم چند لمحے ڈائریکٹ اس سورج کے نیچے ٹھہر نہیں پاتے ہیں، اس گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور پھر اس گرمی سے بچنے کے لیے میں اور آپ اپنی بساط کے مطابق اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، اس میں ہم درخت بھی لگاتے ہیں، اس میں ہم سایہ دار جگہوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو وسائل دیے ہیں، وہ لگژری لائف میں اپنے گھر میں اے سی کا بھی اہتمام کرتا ہے، گاڑی میں بھی اے سی ہوتا ہے، آفس میں بھی اے سی ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہے، اس کے ساتھ میں نے اور آپ نے کبھی اس بات پہ بھی غور کیا کہ یہ تو دنیا کی گرمی ہے نا، ابھی سورج جو ہے وہ ہزاروں میل کی مسافت پر ہے اور ہم انسانوں کی کیفیت یہ ہے۔ آپ سوچئے ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس دن سورج جو ہے وہ 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا۔
اس دن سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا. میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کے کچھ خوش نصیب بندے ایسے بھی ہوں گے جب سورج 1 میل کی مسافت پر بھی ہوگا اللہ رب العالمین ان کو اپنے سائے میں سے سایہ عطا فرما دیں گے. وہ ایسے خوش نصیب ہوں گے, ان کے لیے اس دن کی پریشانیاں جو ہیں وہ کوئی پریشانیاں نہیں ہوں گی, کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو مانا ہوگا, رب کی رضا پہ چلنے کی کوشش کی ہوگی, جس حال میں رب نے رکھا اس حال میں رہے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے سائے میں سے سایہ عطا فرما دیں گے, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی اس دن جب میدان محشر میں انسانوں کو اکٹھا کیا ہوا ہوگا, اور اس دن انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ انسان ایسے ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک جو ہے وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے گھٹنوں تک جو ہے وہ پسینے میں شرابو ہوں گے. فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی کمر تک جو ہے وہ پسینے میں شرابو ہوں گے. اور آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے سارے کے سارے ہی جسم کو, اپنی ساری کی ساری باڈی کو اس پسینے کے اندر ڈبوئے ہوئے ہوں گے. اس قیامت کے دن جو ہے وہ انسانوں کی کیفیت یہ ہوگی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دن کی سختیوں میں کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے سائے میں سے سایہ عطا فرما دیں گے. آج ہم دنیا میں تو اس گرمی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا, کیا ہم نے کبھی غور کیا اس دن کی گرمی سے بھی بچنے کی کوشش کریں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میں نے قیامت کے دن کی کیا تیاری کی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے میں نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے, میں نے ایک دن اپنے رب کے ہاں پیش ہونا ہے, میں نے اس دن کی کیا تیاری کی ہے. اور یہ تو وہ سورج کی گرمی ہے, ایک آگ کی بھی گرمی ہوگی, ایک اس دن کی آگ کی حدت بھی ہوگی. میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگو نارکم ھذہ ما یوقد بنی آدم, یہ دنیا میں آدم کے بیٹے جو آگ جلاتے ہیں یہ تمہاری آگ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جزء من 70 جزءا, یہ تو جہنم کی آگ میں سے 70واں حصہ ہے. اگر 70 حصے اکٹھے کیے جائیں, اگر 70 گنا جو ہے اس دنیا کی آگ کو تیز کر دیا جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ جہنم کی آگ ہے. اور وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن جو ہے وقودها الناس والحجارہ, لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے, اور یہ جہنم ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اس کو میدان محشر میں لایا جائے گا لہا 70,000 زمام, اس کے لیے 70,000 بیڑیاں ہوں گی جس میں اس کو جھکڑا ہوا ہوگا, اور ہر بیڑیوں کو فرشتے پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے لے کے آ رہے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ترمی کل قصر, یہ جہنم کی آگ ہوگی کہ بڑے بڑے انگاروں کو پھینک رہی ہوگی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دنیا کی آگ سے 69 درجے بڑی اور 69 درجے زیادہ حرارت والی وہ آگ ہوگی. ہم اس آگ سے بچنے کے لیے کتنا سما کرتے ہیں, ہم نے اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا تیاری کی ہے, ہم نے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا ہے. میرے بھائیوں, یہ دنیا کی زندگی کوئی مستقل زندگیاں نہیں ہیں. آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیے, جو لوگ اس زمین پہ اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھا کرتے تھے آج وہ اس زمین کے نیچے ہیں اور ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں. آج شاید ان کی نسلیں ان کی قبروں کے نشان بھی بھول چکی ہوں گی. آج بڑے بڑے وہ انسان جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑی بڑی چیزوں کے مالک سمجھا کرتے تھے
آج شاید دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، اور شاید آج سے 100 سال بعد تک میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ تو آئیے اس زندگی کے لیے تیاری کریں، وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ زندگی جس میں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دن جب فیصلے کر دیے جائیں گے، جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس دن موت کو ایک مینڈے کی صورت دے کر کے موت کو بھی ذبح کر دیں گے۔ اس دن موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس دن کے بعد جو ہے جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آئیے اس دن کی میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آج ہمارے وجود تو اتنے نرم و نازک ہے نا، آج ہمارے وجود جو ہے وہ اتنے نازک ہے نا کہ ہم چند گھڑیوں کی گرمی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ آج اتنے اچھے ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے، اب اگر یہیں اسی ماحول پہ اگر یہ لائٹ بند ہو جائے اور یہاں پہ آلٹرنیٹ بھی موجود نہ ہو، میرا اور آپ کا سانس گھٹنے لگ جاتا ہے۔ وہ 5 فٹ کی جگہ جہاں پہ میرے اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا ہوگا بھی نہیں، منو من مٹی کے نیچے ہوں گے، وہاں کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہ دنیا کی گرمی سے تو ہم اپنی اولاد کو کتنا بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ممکن سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے ان نرم و نازک بچے، وہ جن کی ایک تکلیف کو ہم ایک آنکھ نہیں بھا پاتے، ہم نے اس قیامت کے دن کی سختیوں کو ان کو بچانے کے لیے ان کی کتنی تیاری کروائی ہے؟ ہم نے اس دن کی حرارتوں سے، اس دن کی سختیوں سے، جس دن جو ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ماں بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، باپ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا، یار اور دوست بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اس دن کے لیے ہم نے اپنی اولادوں کی کتنی تیاری کروائی ہے؟ تو آئیے میرے بھائیوں، یہ موسموں کے تغیر میں میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، یہ دنیا کی حرارت جو ہے، یہ آج سورج جو ہے اتنے کروڑوں میل کے فاصلے پہ جو آگ برسا رہا ہے اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہو پاتی ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسانوں اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن یہ سورج تمہاری 1 میل کی مسافت پر کھڑا ہوگا۔ اور یہ گرمی کا موسم، اس میں میرے اور آپ کے لیے دین اسلام کچھ تعلیمات ہیں جو مجھے اور آپ کو ان کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان تعلیمات میں سے کچھ باتوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی تعلیم جو اگر ہم اس گرمی کے موسم میں دیکھیں تو اسلام مجھے اور آپ کو ایک انسان ہونے کے ناطے سب سے پہلے یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہم ان قدرتی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں سورج کی بجائے، دھوپ کی بجائے سایہ دار جگہوں کا اہتمام کر کے اس کی حرارت سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں امام حاکم روایت لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا سے یہ روایت کرتا ہوں اور میرے ابا نے مجھے یہ بتایا کہ رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی نے دیکھا، وَأَنَا قَائِدٌ فِي الشَّمْسِ، میں سورج کی دھوپ میں کھڑا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تحول الى الظل فانه مبارک، تو یہاں سے اپنی جگہ کو تبدیل کر کے سائے کے نیچے آ جاؤ، یہ بابرکت جگہ ہے، اپنے لیے اس کا اہتمام کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے بھی منع کیا، حدیث میں ابو داود کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہا ان یجلس بین الضح والظل، انسان کی باڈی آدھی جو ہے وہ سایہ دار جگہ میں ہو اور آدھی کے اوپر سورج کی حرارت پڑ رہی ہو، اس سے انسان کو احتراز کرنا چاہیے۔ میڈیکلی طور پہ بھی یہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسی جگہوں پر جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ جگہیں جو سایہ دار جگہیں ہیں، ایسی جگہوں پر بولو براز کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثہ، اے لوگو 3 لعنت کرنے والی چیزوں سے بچا کرو۔ آپ نے فرمایا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ البراز فی الموارد، ایسی جگہ جہاں پر لوگ پانی لینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر بولو براز نہ کیا کرو۔ اور فرمایا وقارعۃ الطریق، جو لوگوں کا راستہ ہے جہاں سے لوگ گزر کر کے جاتے ہیں، فرمایا اس جگہ سے بھی ایسی حرکت کرنے سے بچو۔ والظلی، اور فرمایا جو سایہ دار جگہ ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، ایسی جگہوں پر تم بولو براز کرنے سے منع آ جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا جب تم وہاں پہ ایسی حرکت کرو گے، لوگوں سے پھر تم لعنت لینے کا اپنے لیے سماع کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو آج ہمیں اعتراض کرنا چاہیے ایسے پبلک پوائنٹ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، منہ میں پان کو کھا رہے ہوں گے اور وہیں پر کھڑے ہو پچکاریاں بھی پھینک رہے ہوں گے۔ ایسی جگہ جہاں پہ فلٹریشن پلانٹ ہے، لوگ پانی لینے کے لیے گھروں سے سفر کر کے آتے ہیں اور لوگ وہیں پر آ کے تھوک پھینک رہے ہوں گے۔ ایسی چیزیں جو لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بننے والی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اپنے آپ کے لیے سایوں کا اہتمام کرو، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو اسلام نے شجر کاری کی بھی تعلیم دی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر توفیق دی ہے تو ہم درخت لگانے کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ درخت جو ہیں وہ سایہ فراہم کرنے والے ہیں۔ ان کے سایہ فراہم کرنے سے لوگوں کو راحت ملتی ہے، لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اسلام ہمیں اس موسم گرما کے اندر ایک بڑی بنیادی تعلیم دیتا ہے، وہ لباس کے حوالے سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب گرمی کا موسم آتا ہے تو اکثر لوگ باریک لباس پہنتے ہیں۔ لباس کے حوالے سے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اسلام نے 2 بنیادی شرطیں ہمیں بتائی ہیں لباس کی۔ لباس کسی طرح کا بھی پہنا جا سکتا ہے، آپ شلوار قمیض بھی پہن سکتے ہیں، پینٹ شرٹ بھی پہن سکتے ہیں، اور جو کسی علاقے کا ثقافتی اور رواجی لباس ہو اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ اسلام اس میں کسی کو پابند نہیں کرتا ہے، لیکن 2 بنیادی شرطیں ہیں لباس کے لیے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے انسان کا سطر واضح ہوتا ہو، اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ لباس اتنا تنگ اور چست نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے انسان کا سطر واضح ہوتا ہو۔ یہ 2 شرطیں اگر کوئی لباس پوری کرتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ پہنا جا سکتا ہے، اس کے پہننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور خصوصاً میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 2 گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک گروہ ہے نساء قاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ فرمایا انہوں نے لباس پہننے کے باوجود ایسی ہوتی ہیں جیسے لباس پہنا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اور اسی طرح مرد حضرات بھی بعض دفعہ شارٹس پہنتے ہیں اور اسی کے اندر باہر پھر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے مردوں کو بھی سطر بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفخذ عورہ، یہ انسان کی ران جو ہے، گھٹنے سے اوپر کا حصہ جو ہے، فرمایا یہ اس کا سطر ہے، اس کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ اور عورت جو ہے یہ تو سارے کا سارا ہی سطر ہے، اپنے محرم رشتوں کے سامنے صرف یہ اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو اور اپنے پاؤں کو کھول سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت کا تو معنی ہی عورہ پردہ ہے۔ تو لباس کے حوالے سے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح موسم گرما کے اندر چونکہ انسان عموماً کام پہ جاتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، اس سے بدبو پھیلتی ہے، تو اس میں خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے، غسل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک دفعہ صحابہ مسجد میں اکٹھے تھے، پسینے کی سمیل تھی، آپ نے فرمایا لو غسل تم خیرا، اگر تم غسل کرتے تو بڑا بہتر ہوتا، اور آپ نے فرمایا جس چیز سے انسان اذیت محسوس کرتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی اس سے اذیت محسوس کرتے ہیں، تو تم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کیا کرو۔ اسی طرح موسم گرما میں فجر کی نماز یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں، فجر کے طارق بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کی نماز منافق کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ تو گرمی کے موسم میں فجر کی نماز کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، اس کے لیے جستجو کیا کرو، اور اسی طرح گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی جو ہے یہ پینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ اپنے صحابی ابو حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں گئے، انہوں نے آپ کو وہاں پہ ٹھنڈا پانی پلایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے یہ ان نعمتوں میں سے نعمت ہے جس کا کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور اس گرمی کے موسم میں پانی کا صدقہ کرنا، لوگوں کو پانی پلانا، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی ایو الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الماء، پانی کا صدقہ جو ہے یہ سب سے افضل ہے۔ حضرت سعد نے فرمایا اللہ کے نبی میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی ماں کی طرف سے پانی کا کنواں کھدوا دو، یہ تمہاری ماں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو لوگوں کو پانی پلانا، لوگوں کے لیے سائے والی جگہ پرووائڈ کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی والے معاملات برتانا، یہ اسلام مجھے اور آپ کو بیسکس تعلیمات دیتا ہے اس گرمی کے موسم میں۔ اور اس گرمی کے موسم میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا درس یہ ہے کہ انسانوں اس دن کی گرمی سے بچنے کی فکر کرو جو 50,000 سال کا دن ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔